بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فراز NB نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو۔ ناظرین، 9 مئی کے بعد اس چیز کا اصولی طور پر فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو سمیش کرنا ہے، اور پھر اب پی ٹی آئی الٹی ہی کیوں نہ لٹک جائے لیکن پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دینی اور پی ٹی آئی کو رنگ سے باہر رکھنا ہے، اور پھر پی ٹی آئی کو اس کا انتخابی نشان بلہ واپس نہیں کرنا۔ اب یہ بلہ کس کو ملے گا؟ اور الیکشن کمیشن نے بلے کے حوالے سے اپنا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر اس وقت تک عمل درآمد کے حوالے سے کیا کیا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور بات کریں گے کہ کیا عدالت آج رات کو پھر کھلنے جا رہی ہے؟ اہم ترین سوال ہے ناظرین، کھل تو سکتی ہے، اس پر ہم خیر بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے کہ مارشل لاء کے آپشن، کبھی مارشل لاء سنتے ہیں، کبھی ایمرجنسی سنتے ہیں، یعنی الیکشن کے التوا کے حوالے سے کئی آپشنز پر غور ہو رہا ہے۔ اب آخر اگر اسٹیبلشمنٹ الیکشن کا التوا چاہتی ہی ہے تو پھر اس کو خود کو میدان میں کیوں نہیں آنا پڑ رہا، کیوں نہیں آ پا رہی؟ کھل کے آ جائیں، آ کر کے اپنا موقف دے دیں کہ جی یہ ہمارا موقف ہے، اس وجہ سے ہم انتخابات نہیں چاہتے۔ آخر یہ مارشل لاء کا معاملہ کیا ہے؟ کیا جنرل پرویز مشرف کے خاتمے کے بعد، یعنی مشرفی مارشل لاء کے خاتمے کے بعد، کیا مارشل لاء کا سلسلہ پھر بھی جاری رہا، اور جنرل عاصم منیر کو بھی مارشل لاء کے مشورے دیے جا رہے ہیں؟ ناظرین، ان تمام امور پر ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے پی ایم ایل این کے حوالے سے کہ یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ایم ایل این کا جو قائد ہے میاں نواز شریف، وہ گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا ہے۔ پی ایم ایل این انتخابی مہم شروع نہیں کر رہی، لیکن پی ایم ایل این نے 15 جنوری کے بعد ملک کے 15 ڈویژنز میں 60 جلسے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن 15 جنوری کے بعد ہی کیوں؟ کیا ہے اس وقت کون سی غیر یقینی والی صورتحال ہے کہ جس پر پی ایم ایل این کو 15 جنوری کے بعد جانا پڑا ہے؟ یہ اہم ترین معاملہ ہے، یہ اہم ترین سوال ہے۔ ٹھیک ہے، جب پی ایم ایل این آئے گی میدان میں، جب پی ایم ایل این انتخابی مہم چلائے گی تو یقیناً ملک میں انتخابات کا ماحول بنے گا، یقیناً ایک ایسا ماحول بنے گا کہ جس میں عوام کو نظر آئے گا کہ انتخابات ہو رہے ہیں۔ سندھ کی تو خیر ہے، سندھ تو ہے ہی یتیم صوبہ، سندھ کو چھوڑ دیں، سندھ تو ہے ہی جاگیرداروں کی میراث، سندھ کو چھوڑ دیں، کیونکہ سندھ تو ہے ہی قاتلوں کی میراث، سندھ کو چھوڑ دیں، سندھ تو ہے ہی کئی ناظم جوکھیوں کو قتل کرنے والے جاگیرداروں وڈیروں کو جو ہے وہ ایوانوں میں لے آنے والا صوبہ۔ ہمارا کیا ہے؟ ہم تو ایک ڈنڈی سے ہانکے جاتے ہیں اور ہمیں حکم دیا جاتا ہے کہ ٹھپا آپ نے یہاں لگانا ہے، یہ تیر اس طرح ہوتا ہے، یہ ہاں آپ نے ٹھپا لگانا ہے۔ ہم سندھ کے لوگ تو محکوم ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری سوچ ہے، یا پھر سندھ کے لوگوں کو منظم ہی نہیں ہونے دیا جاتا کہ وہ اپنی متبادل قیادت کی طرف جا سکیں۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ سندھ تو ایک ایسی سندھ میں کیفیت ہے۔ ناظرین، میں عنقریب ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں، اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ایم ایل این کے وڈیروں جاگیرداروں نے جو ہے وہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کے نام پر اپنے حلقوں میں کتنے ترقیاتی منصوبے لیے، اور ان منصوبوں کے نام پر کس ایم پی اے نے کتنے ارب کی کرپشن کی، وہ منصوبے آن گراؤنڈ ہیں بھی یا صرف فائلوں کی حد تک ہی ہیں، یہ تمام حقائق میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ لیکن اس وقت ہم چلتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ نواز شریف کے آنے کے بعد انتخابی مہم تو چلے گی، لیکن نواز شریف کے آنے سے پہلے جو انہوں نے پارٹی ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ کی ہے، پارٹی ٹکٹس کی اناؤنسمنٹ پی ایم ایل این کے لیے گلے کا پھندا بن گئی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ دانیال عزیز نے برملا کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے، آپ ٹکٹ نہیں دیتے تو نہ دیں، میں انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑوں گا۔ اسی طرح جس طرح اس وقت پی ایم ایل این کو اندرونی طور پر بھرپور مزاحمت کا سامنا ہے، ٹھیک اسی طرح پی ٹی آئی کو بھی اندرونی طور پر بدترین دباؤ کا سامنا ہے۔ اب چاہے پی ٹی آئی کے پاس بلہ رہے یا نہ رہے، پی ٹی آئی میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہر حلقے میں 3-3 4-4 گروپس میں بٹ جائے گی۔ پی ٹی آئی کا ووٹ اتنا تقسیم ہوگا کہ اس کا فائدہ ڈیفینیٹلی استحکام پاکستان پارٹی اور پی ایم ایل این کو جائے گا، اور کس کو جانا ہے۔ لیکن کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جو پی ٹی آئی ہے، یوں سمجھ لیں کہ ایسا ریوڑ ہے جس کو ہانکنے والا کوئی نہیں ہے، جس کا منہ جدھر آتا ہے وہ چلا جاتا ہے، تو ایسی صورتحال ہے۔ ناظرین، جو ہے وہ جس طرح میں نے آپ سے کہا
کہ انتخابی نشان کے حوالے سے گزشتہ روز آپ نے دیکھا ہوگا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جس طرح ایمانداری کا مظاہرہ کیا اور جس طرح ایک مبینہ آڈیو لیکس بھی سامنے آئی ہے، بہرحال میں اس پہ کنفرم نہیں ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ یہ آڈیو جینین ہے، مجھے یہ آڈیو فیک لگتی ہے کہ جس طرح پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر الزامات عائد کیے گئے ہیں، میں ان الزامات کو نہیں دہرانا چاہتا، سوشل میڈیا پر وہ موجود ہے، آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اپنا سہولت کاری کے معاملے پر یا سہولت کاری کے بدولت یا پھر سہولت کاری کی آڑ میں یا پھر سہولت کاری کے نام پر کتنے پیسے وصولے جا رہے ہیں، تو میں اس پر نہیں جا رہا، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ نے گزشتہ روز جو فیصلہ دیا تھا، بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا، پی ٹی آئی نے اپنا پشاور ہائی کورٹ نے کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ فوری طور پر پی ٹی آئی کا انتخابی نشان جو ہے وہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کیا جائے، چیئرمین کا نام اور جو دیگر عہدیداروں کے نام ہے وہ بھی جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو نوٹیفائی کیا جائے اور نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا جائے، لیکن 20 گھنٹے ہونے کو آ رہے ہیں لیکن الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی نہیں کیا، الیکشن کمیشن نے بلے کو ویب سائٹ پر اپلوڈ نہیں کیا، اور دوسری طرف بلے کے حصول کے لیے مختلف جماعتوں نے درخواستیں بھی دے رکھی ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کیا کرتا ہے، لیکن بہرحال آج الیکشن کمیشن کی بہت بڑی بیٹھک ہے اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، اور بیٹھک تو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ہے، جس وقت میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت میرے خیال میں سماعت نہیں شروع ہوئی تھی، کہ جس میں سائفر کیس کی جو ان کیمرہ ٹرائل کے حوالے سے بھی بات ہوگی یا فیصلہ ہوگا، کیونکہ 11 تاریخ تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دے رکھا تھا، تو آج دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہوتا ہے، اور آج عدالت اپنا اسٹے واپس لیتی ہے یا اسٹے میں توسیع ہوتی ہے، یہ معاملہ بھی اہم ہے۔ ناظرین، میں نے جس طرح آپ سے ویڈیو ابتدا میں کہا تھا کہ کیا آج رات کو پھر سپریم کورٹ کھلے گی، کیا آج رات پھر سپریم کورٹ کھلنے جا رہی ہے، اگر کھلنے جا رہی ہے تو پھر کون سا بڑا فیصلہ کرنے جا رہی ہے؟ جی ناظرین، یہ فیصلہ ہے الیکشن کمیشن، یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن کا۔ گزشتہ روز پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ صادر ہوا، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ ان کا بلے کا انتخابی نشان اور ان کے عہدیداروں کا نوٹیفیکیشن اپلوڈ نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا سرٹیفائیڈ جو آرڈر ہے وہ ہمیں موصول نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے لیے پٹیشن تیار کر لی ہے، جس کا جائزہ آج اجلاس میں لیا جائے گا، اور اس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن فوری طور پر پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کر دے گا یا اپیل دائر کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس اپیل کی صورت میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ بلا دیتی ہے یا پھر حکم امتناع جاری کرتی ہے، یہ فیصلہ آج شام سورج ڈھلنے کے بعد تک یا پھر سورج ڈھلنے سے پہلے تک سمجھنے کی ہوا چاہتا ہے۔ آج بہرحال اہم ترین دن ہے، آج پھر جس طرح کل قوم کو بلے کا انتظار تھا یا پی ٹی آئی کے ورکرز کو یا یوتھیوں کو بلے کا انتظار تھا، آج پھر ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں سپریم کورٹ ان سے پھر بلا نہ چھین لے۔ جی ناظرین، یہ جو لکا چھپی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، یہ جو سرکس لگا ہوا ہے، یہ شرمناک عمل ہے۔ عدلیہ ابھی تک سہولت کاری سے دستبردار نہیں ہو رہی، نہ صرف عدلیہ یہ کر رہی ہے بلکہ عدلیہ 9 مئی کے ایبسکانڈرز کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر رہی ہے، اور یہ سارے فیصلے خیبر پختونخوا اور اپنا پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کر رہا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر بھٹی یعنی داماد کی عدالت کے حوالے سے پہلے ہی مشہور ہے، تو عدالت سے سہولت کاری ہوئی، بھرپور ہوئی، کہ جو ایبسکانڈرز تھے وہ بھی آئندہ عام انتخابات میں حصہ لے سکیں گے۔ اگر 9 مئی کے ایبسکانڈرز حصہ لے سکتے ہیں تو پھر تحریک طالبان پاکستان کے دہشت گردوں نے کیا گناہ کیا ہے، پھر بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں نے کیا گناہ کیا ہے، پھر القاعدہ اور داعش کے دہشت گردوں نے، وہ بھی تو اکیوز ہی ہیں نا، ابھی ملزم ہے نا، ابھی وہ مجرم تو نہیں ہوئے، ابھی ان پر کوئی جرم ثابت تو نہیں ہوا، ابھی وہ گرفتار تو نہیں ہوئے، تو وہ بھی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ کیا ہے یہ پاکستان ہے بھی پیارے، اس پیارے پاکستان میں سب کچھ ہوتا ہے، سب چلتا ہے، یہاں الیگل امیگرینٹس آتے ہیں، رک جاتے ہیں، یہاں شناختی کارڈ بنتے ہیں، یہاں پاسپورٹ بنتے ہیں، یہاں تعلیمی جو ہے اداروں کی سرٹیفکیٹس بنتے ہیں، یہاں سب کچھ ہوتا ہے، جعلی پرمٹس بنتے ہیں، یہاں کوئی سسٹم نہیں ہے۔
بہرحال کیا کر سکتے ہیں ناظرین، یہ ابھی کیا ہونے جا رہا ہے یہ اب تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس آپشن کی طرف، مارشل لاء۔ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اگر آج سپریم کورٹ نے یا زیادہ سے زیادہ کل تک بلے کا انتخابی نشان ختم نہیں کیا یا پی ٹی آئی کو نہ دینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، اور اگر یہ نشان پی ٹی آئی کے پاس رہتا ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے۔ ناظرین، آپشنز کیا ہیں؟ آپشن ہے ایمرجنسی۔ اب ایمرجنسی بھی کیسے؟ اس کے حوالے سے بھی آئین نے پابند کیا ہوا ہے کہ آپ ایمرجنسی کیسے لگا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں آئین کا آرٹیکل 242 ہے یا 292 ہے، مجھے پراپر یاد نہیں ہے، اس میں تو واضح ہے کہ آپ کو پارلیمنٹ کی پرمیشن چاہیے، تو وداؤٹ پارلیمنٹ کی پرمیشن کے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور اگر پارلیمنٹ کی پرمیشن کے بغیر بھی آپ کرتے ہیں تو بھی آپ کو پارلیمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی، انتخابات تو ہر حالت میں ہوں گے۔ اب دوسرا آپشن کیا ہے؟ وہ ناظرین یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کو باقاعدہ یہ جو ہے وہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جی وہ مارشل لاء کے حوالے سے سوچیں۔ ناظرین، گزشتہ روز معروف صحافی جناب سہیل وڑائچ صاحب کا ایک اور کالم شائع ہوا جنگ میں، اس جنگ میں انہوں نے بہت حیران کن باتیں کی۔ اب ان کے میں صرف 2 پیرائیں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جنرل راحیل شریف کو جنرل باجوہ درشنی جنرل کہتے تھے، جبکہ اس اہم ذریعے نے انہیں بھولے بادشاہ قرار دیا جو بغیر کوئی جنگ لڑے فیلڈ مارشل بننے کے متمنی تھے۔ اس درشنی جنرل نے ایک بار ترنگ میں آ کر مارشل لاء نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ 111 بریگیڈ کو مارچنگ آرڈر بھی دے دیے۔ ابھی تک 3 مختلف ذرائع اس آج تک خفیہ رہنے والی خبر کی تصدیق کر چکے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی 3 حاضر سروس میجر جنرلز بھولے بادشاہ کے پاس پہنچے اور اسے منت سماجت کی اور دلائل سے قائل کر کے اٹھے اور کہا کہ آپ یہ آرڈر واپس لیں، جس پر انہوں نے یہ حکم واپس لے لیا۔ مجھے اس میجر جنرل سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بن گئے تھے، اور ان 3 میجر جنرلوں میں شامل تھے جنہوں نے جنرل راحیل شریف کو مارشل لاء لگانے سے روکا تھا۔ ایک ذریعے نے بتایا کہ دوسری طرف آج والے چیف آف آرمی اسٹاف کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ ناظرین، راحیل شریف کے حوالے سے جب یہ آیا تھا تھریٹ، تو نواز شریف نے باضابطہ طور پر کہا تھا کہ لگا دو مارشل لاء، بھائی کیا ہوگا، ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، مارشل لاء لگا دو۔ جب یہ دیکھا کہ جی فرق تو کوئی پڑنا نہیں ہے اور ادھر فوج کے اندر بھی بغاوت ہو رہی ہے، تو پھر جنرل راحیل شریف نے یو ٹرن لیا تھا۔ اب جی یہ ہے کہ جو ہے وہ مزید انہوں نے کہا ہے کہ رویہ بالکل مختلف ہے۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اس کے مشیروں نے اس کو کہا کہ آپ بحران کا اس کے سوا کوئی حل نہیں کہ یا تو PCO لگایا جائے یا پھر مارشل لاء نافذ کیا جائے، مگر اس نے ہر بار کہا ہے کہ دس از ناٹ این آپشن، کہ یہ آپشن تو نہیں ہے۔ اب میرے شروع سے سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں میری شروع سے رائے ہے کہ جمہوری اور آئینی اعتبار سے فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، مگر جنرل کیانی ہو یا جنرل باجوہ یا پھر جنرل راحیل شریف، سارے ہی پسے پردہ سازشوں میں ملوث رہے۔ حمید گلوں، پاشوں اور ظہیر الاسلاموں سے سب کچھ کون کرواتا تھا؟ فیض حمید کا نشانہ کون بنا؟ آج پی ٹی آئی اور اس کے سربراہ عطاب کا شکار ہے۔ تاریخ عمران خان سے تو ان کی غلطیوں کا حساب لے رہی ہے اور لیتی رہے گی، لیکن یاد رکھیں کہ اسے بھی تاریخ میں یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے بھی تاریخ میں اپنی غلطیوں پر جواب دینا ہوگا۔ وہ لاکھ مختلف صحیح، وہ ڈسپلن کا 100% پابند صحیح، اس کی دیانت مستند صحیح، وہ مارشل لاء کا مخالف صحیح، وہ پاکستانی معیشت کو بہتر کرنے کا متمنی صحیح، لیکن اصل امتحان تو یہ ہے کہ جب وہ جائے گا تو پاکستان کل سے زیادہ متحد ہوگا یا تقسیم شدہ؟ کیا جب وہ رخصت ہوگا تو پاکستانی معیشت مضبوط ہوگی یا پہلے سے خراب؟ اور آخری بات کہ کیا اس کی مخالفت بھی اس کے مخالف بھی اس کی خدمت کا اعتراف کریں گے یا نہیں؟ یہ سوال ناظرین ہے، یہ سوال تو بالکل ہے کہ آخر کیا ہوگا۔ دیکھیں، میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری مسلح افواج کو اے پولیٹیکل ہو جانا چاہیے۔ اس وقت جس طرح گزشتہ روز
तमाम सर्विसेज चीफ्स को वजारत दिफा की तरफ से खत लिखा गया और उसमें कहा गया कि फैजाबाद धरना केस के हवाले से जो भी अफसरान इस धरना केस में किसी भी लिहाज से मुलविस रहे हैं उनसे मुतालिक उनके खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट दी जाए। अब यह है कि वजारत दिफा के सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान खान ने तीनों सर्विसेज चीफ्स को खत लिखे हैं। सेक्रेटरी दिफा ने आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवल चीफ को खतूत लिखे और तीनों सर्विस चीफ्स को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में खतूत लिखे गए। जरा के मुताबिक खतूत में तीनों सर्विसेज चीफ्स को 2017 के धरने से मुतालिक 2017 के फैजाबाद धरने के मुतालिक अफसरान के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई का कहा गया है। जरा ने बताया कि सेक्रेटरी दिफा ने अपना तहरीरी बयान कमीशन को भिजवा दिया है। ख्याल रहे कि रवान साल नवंबर में निगरान हुकूमत ने फैजाबाद धरना केस में अदालती फैसले पर अमल दरामद और जिम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। अब नाजरीन, ये जो मामला है, अब जाहिर है कि जनरल फैज हमीद इसके निर्गे में है। गो कि जनरल फैज हमीद को प्रोटेक्ट कर रही है मुस्लिम लीग नून और जनरल फैज हमीद प्रोटेक्ट कर रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा को, लेकिन एक तासुर दिया जा रहा था कि मेरे पीछे पूरा सिस्टम है, मेरे पीछे मेरा इदारा है। लेकिन गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एशिया के बदतरीन जनरल ज़िया के बाद बदतरीन गलीज तरीन डिक्टेटर जनरल परवेज मुशर्रफ को कि जिस तरह सजा बहाल रखी, जिस तरह उनके खिलाफ सजाए मौत का फैसला सुनाया, ये उस सिस्टम की मौत थी, ये उस सिस्टम की मौत थी और ये उस सिस्टम को लटकाया गया। अगर एक साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को सजाए मौत हो सकती है तो जनरल फैज हमीद किस खेत की मूली है? जनरल बाजवा किस खेत की मूली है? क्यों, किसके अख्तियार से, किसकी इजाजत से सब कुछ होता रहा, आइन से निराफ होता रहा, क्यों? बहरहाल इस क्यों का जवाब तो वही देंगे जिनको जवाब देना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, हालात अच्छे नहीं है और अच्छी खबरें नहीं है और कशीदगी है, अदम एतमाद है, अदम इत्मीनान है, अदम इस्तेहकाम है और एक अफरा तफरी का माहौल है। अब इस अफरा तफरी के माहौल में इंतखाबात का इनेकाद किस तरह मुमकिन होता है? अल्लाह करे कि ये इंतखाबात हो जाएं खुदा खुदा करके। कहते हैं ना कि मार्शल लॉ लाख अच्छा सही, लेकिन उससे बेहतर है बुरे से बुरी जमहूरियत। बुरी जमहूरियत अच्छे तरीन मार्शल लॉ से बेहतर है। तो जिस तरह के भी इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन हो जाए, एक पॉलिटिकल सिस्टम अपनी पटरी में चढ़कर चलने लगे, इसी से हमारा मुल्क भी चलने लगेगा। फिलहाल इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।